ایک عورت کو عارضی طور پر توڑا جا سکتا ہے، لیکن ایک مضبوط عورت اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے، دوبارہ سے جوڑ لیتی ہے، اور اس دفعہ وہ اتنا مضبوط بن کے آتی ہے کہ اسے توڑنا تو مشکل، جھکانا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ عورت وہ مخلوق ہے جس کا شوہر بری طرح اس کا دل توڑ بھی دے، بس ایک دفعہ میاں ہنس کر مسکرا کر دیکھ لے، فوراً نارمل ہو جاتی ہے، مان جاتی ہے۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورت سچ میں عظیم ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ اس پر حکمرانی کرے، اور نہ اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آتی ہے، کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر؟ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تکلیف صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ جتنے بھی گھر اجڑتے دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر قصور شوہر کا ہی ہوتا ہے، جو بیوی کو لاتے تو بڑے پیار سے ہیں، اور شادی ہونے کے بعد بیوی کو نوکرانی بنا دیتے ہیں۔ تجھے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، میرے بہنوں کی بات ماننی ہے، میرے بھائی کی خدمت کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بیچاری کو قیدی بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر غلطی سے کسی دن کسی کام میں کمی رہ گئی یا کوئی فرمائش کر دی تو گالی گلوچ ہوتی ہے، اور اس کے خاندان والوں کی جو حالت زار ہوتی ہے وہ الگ۔ کوئی بھی گھر نہ ٹوٹے، اگر شوہر بیوی کا احساس کرے، اسے عزت دے، تو بیوی اس کو اپنے سر کا تاج بنائے گی اور اس کے خاندان والوں کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ غلطی چاہے جس کی بھی ہو، اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی کا دل اداس رہتا ہے، کسی کام میں نہیں لگتا، اور جیسے ہی صلح ہو جائے تو دل کو قرار آ جاتا ہے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں، اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔